السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ عقیدہ سیکھیں، سبق نمبر 30 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم آپ کو ناجائز وسیلے کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جائز ہے اور دوسرا ناجائز ہے۔ تو آج ہم آپ کو ناجائز وسیلے کے متعلق بتانے جا رہے ہیں۔ وسیلہ چاہے دنیاوی معاملے کا ہو یا دینی معاملے کا ہو، یہ وسیلہ اسی وقت فائدہ مند ہوگا جبکہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ ہم کچھ مثالیں دنیاوی وسیلے کے بھی پیش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، ایک غریب ہے اور دوسرا مالدار ہے۔ اب اگر غریب بھائی مالدار بننے کے لیے اپنے مالدار بھائی کا گلا گھونٹ کر وارث بننا چاہتا ہے تو کیا یہ وسیلہ اور یہ طریقہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کہے گی کہ یہ طریقہ اور وسیلہ حرام ہے۔ دوسری مثال لیں، کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اس عورت نے انکار کر دیا۔ اب یہ آدمی جادو کے ذریعے اس کو مائل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ نکاح کے لیے تیار ہو جائے، تو بتائیں کیا یہ وسیلہ اور طریقہ درست ہو سکتا ہے؟ سب کہیں گے کہ یہ حرام ہے۔ جس طرح دنیاوی معاملوں میں غلط وسیلہ اور غلط طریقہ اختیار کرنا حرام ہے، اسی طرح دینی کاموں میں بھی غلط وسیلہ جائز نہیں ہے۔ دور حاضر کی سب سے بڑی خرابی یہی ناجائز وسیلے کی ہے۔ آج وسیلے کا مطلب ہی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ قبروں میں آرام کرنے والے اولیاء سے درخواست کی جائے، وہ اللہ کو ہماری دکھڑی سنائیں، اللہ کے پاس ہماری بگڑی بنانے کی درخواست کریں۔ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجائیں کی جاتی ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، نعتوں کے بہانے اپنی ساری مشکلات نبی کو سناتے ہیں، اپنی بگڑی بنانے کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی نعت خواں کو دیکھیں، وہ نبی کے اخلاق کی، ہمدردی کی، ایثار کی، قربانی کی تعریف کرنے کے بجائے نبی سے مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ گویا نبی سے مانگنا ہی آج کے نعت خواں کی سب سے بڑی پہچان بن گئی ہے۔ اگر کسی نعت میں نبی سے درخواست نہیں کی گئی تو اس نعت کی کوئی تعریف نہیں ہوتی، نہ داد ملتی ہے اور نہ ہی اس نعت پر نوٹوں کی بارش ہوتی ہے۔ ذرا ان میٹھے میٹھے نادان بھائیوں کو کوئی پوچھے کہ مدینہ میں رہنے والے لوگ بارش کے لیے تڑپ رہے تھے، اور یہ لوگ عام مسلمان بھی نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام تھے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور سب سے بڑی بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان میں سے کسی کے وہم و گمان یا خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم دن میں 5 مرتبہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پہلو میں واقع مسجد میں گزرتا ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہم حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہو کر ان سے دعا مانگیں کہ مدینے کے واسیوں کی پیاس مٹا دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی پیاس کے ہاتھوں جان دے رہے ہیں
ان پر نظر کرم فرمائیں، اس طرح کی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نماز استسقاء ادا فرمائی، اللہ سے مدد طلب کی، لیکن نبی کی قبر پر کھڑے ہو کر بارش کی دعا نہیں کی اور نہ ہی آپ کو اپنا دکھڑا سنایا۔ کسی صحابی نے بھر دے جھولی میری یا محمد کی قوالی نہیں پڑھی، اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ تھے، وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ عجیب بات ہے جب ان ناسمجھوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ہی بتاؤ کہ کیا کوئی ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والا کیا اس طرح کا کام کر سکتا ہے جو تم آج کر رہے ہو، تو جواب ملتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم گنہگار لوگ ہیں، ہماری پہنچ اللہ کے دربار تک کہاں ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ کے بزرگ تھے، ہم ان کو خوش کر کے اللہ کے یہاں اپنا وسیلہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری بات وہاں تک پہنچا دے۔ آخر دنیا میں بادشاہ تک پہنچنا ہوتا ہے تو کیا درباریوں اور وزراء کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا؟ یہ بات بالکل وہی ہے جو عرب کے لوگ اس وقت کہا کرتے تھے جب ان کو ٹوکا جاتا تھا کہ ایک مالک کو چھوڑ کر تم دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نقشہ یوں فرمایا، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ اپنے اس کام کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، اور کبھی یوں کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ سچ ہے دنیا بھر کے لوگ ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں کہ ہم دوسری ہستیوں کی عبادت ان کو خالق سمجھتے ہوئے نہیں کرتے، خالق تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اصل معبود اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ بہت اونچی ہے، وہاں تک ہماری رسائی بھلا کہاں سے ہو سکتی ہے، اس لیے ہم ان بزرگوں کا وسیلہ لیتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں اور ہماری التجائیں اس تک پہنچا دیں اور ہماری سفارش کر دیں۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ دنیا کے بادشاہوں سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کو تو سوال کرنے والے کے حالات اور ضروریات کا کچھ علم نہیں ہوتا ہے، مگر مالک اس نقص سے پاک ہے، اس خرابی سے پاک ہے، اس کمی سے پاک ہے، وہ تو ہر انسان کے دل کی باتوں سے واقف ہے، اس کو ضرورت نہیں کہ اس کا کوئی وزیر اس تک خبر پہنچائے۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح وہ اپنے سرداروں اور وزیروں کے محفل میں نہیں رہتا ہے، جب تک کوئی سردار یا وزیر اٹھ کر سفارش نہ کرے وہ کسی کی دعا سننے پر رضامندی نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، اور نہ ہی وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح بد مزاج ہے، نہ ہی غصے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وزیر اور بادشاہ کی غلط مثالیں بیان کرنے سے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے اور بتلا دیا کہ میں ہر بات کا علم رکھتا ہوں اور اپنے بندوں کے لیے ارحم الراحمین ہوں، دوسرے ایسے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 74 میں اللہ فرماتا ہے پس اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کرو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ سامعین، مالک حقیقی کا حال یہ ہے کہ وہ انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورہ قاف
آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کے جی میں آتی ہیں اور ہم اس سے اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ سامعین، یہ ہے اللہ کا معاملہ۔ رہے دوسرے تو ان کو اپنے پکارنے والوں کی پکار کی خبر ہی نہیں ہوتی ہے، پہنچانا، سفارش کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ قرآن کریم کا مسئلہ ہے، اور قرآن نے اولیاء اللہ کو دعائیں پہنچانے والا سمجھنے والوں کو مشرک قرار دیا ہے۔ سامعین، سلسلہ جاری ہے، ہماری اگلی کلپ کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔